ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج بزم میں جو تقاریر ہوئیں اور جو بھی باقی ہیں، لڑکوں نے ماشاءاللہ اچھی تیاری کی۔ ہم نے ایک ہی ٹاپک دیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزم میں ہم مختلف ٹاپک پر تقریر کی اجازت دیتے تھے، اب ایک ہی ٹاپک پر سب نے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک ایک جیسی تقریروں سے گریز کرتے ہوئے مختلف انداز میں مختلف موضوعات پر مختلف گفتگو کر کے بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ مگر ایک بات جو ہے وہ یہ چھوڑ گئے شاید میرے لیے، تاکہ وہ میں بیان کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ نعم هذه البدعہ، یہ ہمارے لیے بہت زبردست اور کارآمد جملہ ہے دو مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل اس دور میں اکثر لوگ بدعت کا نعرہ لگا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم هذه البدعہ کہہ کے بدعت کی تقسیم فرما دی کہ ایک اگر نعمہ ہوتی ہے تو ایک حبذا بھی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت، اور اگر اچھی بدعت بھی منع ہوتی تو آپ فوراً منع فرما دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ موصوف ہے، اور آگے اس کی دو مختلف صفات ہو سکتی ہیں، ایک صفت ذم اور ایک صفت مدح۔ تو لہذا اگر کوئی بری بدعت ہے تو وہ تو بے شک شریعت میں منع ہے، مگر جو اچھی بدعت ہوگی سیدنا عمر فاروق نے اس کی اجازت دے کر ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیے اور ان لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے۔ اور دوسرا اس لفظ کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان۔ دوسری وجہ کہ یہ جملہ جب آپ نے استعمال کیا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رمضان المبارک میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی۔ اس موقع پر جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم اچھا کام کر رہے ہو۔ تو اچھا کام کہہ کر بہت سارے حفاظ کرام کے لیے راستے کھول دیے، اور اگر رمضان شریف میں قرآن مجید سنانے کا سلسلہ نہ ہوتا اور سنانے والوں کی خدمت کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے پاکستان میں حفاظ کرام بھی بہت کم تعداد میں ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جملہ ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام کے حافظ بننے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ بھی سیدنا عمر فاروق کا ہم پر احسان ہے۔ کہہ دیجئے سیدنا امیر المؤمنین کے حق میں کہ یا سید الامیر المؤمنین زندہ باد۔ ماشاءاللہ میں نے صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے کی، ورنہ اس ٹاپک پر تو جتنی تقریر کی جائے کم ہے۔ اگر کسی کو سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ تفصیلات جاننی ہوں تو وہ میرے پیر و مرشد بابا جی علیہ الرحمہ قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر سن سکتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ میں نے ان کی سوانح حیات جو لکھی اس میں نے کوڈ کیا کہ بابا جی جب بھی ہمیں سبق پڑھاتے تو اکثر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے۔ تو میں نے ایک دفعہ جب ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، تو بابا جی کا یہ جملہ کہ یا تو امیر المؤمنین کے بارے میں امیر المؤمنین خود جانتے ہیں یا آج کے دور میں میں جانتا ہوں۔ تو آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ کو دو شخصیات کا ذکر ملے گا، ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔